السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج دنیا کا جائزہ لیں تو معلوم چلے گا ہر طرف ظلم کا غلبہ ہے۔ مسلمان مظلوم ہیں۔ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ جہاں دیکھیں، اخبار کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، نیوز چینل کو دیکھیں، آپ جہاں دیکھیں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا پر ظلم غالب آ چکا ہے۔ ایسے ماحول میں مسلمان کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو باطل ہوتے ہیں، جو غلط راستے پر ہوتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، اسلام مٹنے والا ہے، اسلام کے ماننے والے نہیں رہے، اسلام مغلوب ہو جائے گا، اسلام ہار جائے گا۔ پھر دوستو، مایوس نہ ہو، اسلام نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ مٹانے والے ہزاروں آئے، مسلمانوں کو مٹانے والے ہزاروں لاکھوں آئے، مگر مٹا نہ سکے۔ یہ اسلام، یہ مسلمان نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ صبح قیامت تک یہ اسلام بھی رہے گا اور مسلمان بھی رہے گا۔ کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم مٹ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظلم کا بول بالا ہے، باطل کا بول بالا ہے، لیکن یاد رہے، ظلم ہو یا باطل ہو، اس کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ یہ آج ہے، کل اسے ختم ہو جانا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، 13واں پارہ ہے، سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے، ارشاد ربانی ہے، انزل من السماء ماء، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرہا، جب وہ پانی نازل ہوا، جب وہ پانی زمین پر آیا تو جو زمین میں ندی نالے تھے سب اپنی اپنی مقدار میں پانی لے کر کے بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے نا، جب پانی تیزی سے بہتا ہے تو ایسی صورت میں پانی پہ جھاگ نمودار ہو جاتا ہے، پانی پہ جھاگ نظر آنے لگتا ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی یہ تصور کرے کہ جھاگ ہی اصل ہے، پانی کچھ نہیں ہے، تو بالکل سراسر غلط ہوگا۔ بلکہ جھاگ جو ہے وہ وقتی طور پر ہے، اس کی جو اصل چیز ہے وہ نیچے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور وہ آگ جس پر لوگ سونے چاندی کو پگھلاتے ہیں، تانبے کو پگھلاتے ہیں، اور اس سے زیورات بناتے ہیں، گہنے بناتے ہیں اور دیگر سامانوں کو بناتے ہیں، اس موقع پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سونے کو جلایا جاتا ہے، چاندی کو، تانبے کو آگ میں رکھا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر جو سونے، چاندی، تانبے وغیرہ میں جو میل کچیل ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہے، وہ جل کر کے اوپر کو آ جاتی ہیں، اور جو اصل سونا اور اصل چاندی ہوتا ہے نا، وہ نیچے کو رہ جاتا ہے۔ تو یہ تصور کوئی نہ کرے کہ یہی اصل ہے جو جھاگ ہے، اور سونا، چاندی، تانبا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، دنیا والوں سنو، اللہ رب العزت اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثال کو بیان فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ جب پانی نازل ہوتا ہے، جب پانی زمین پر آتا ہے، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، جب پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے نا، تو ایسی صورت میں پانی پر جھاگ نمودار ہو جاتا ہے، جھاگ نظر آنے لگتا ہے، مگر بس تھوڑی ہی دیر کے بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور پانی سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری مثال پیش کی کہ جس وقت سونا، چاندی، تانبا اور اس قسم کی دیگر دھاتوں کو جب آگ میں رکھا جاتا ہے گہنے بنانے کے لیے، دوسرے سامان بنانے کے لیے، تو ایسی صورت میں ان دھاتوں کی جو گندگیاں ہوتی ہیں نا، وہ اوپر کو آ جاتی ہیں۔ معلوم کیا چلا، وہ جو دھات کی گندگیاں ہیں وہ اوپر کو آئی ہیں، بس لوہار، سونار ایک ہاتھ لگائے گا، ساری گندگیاں دور ہو جائے گی، اور جو اصل چیز ہے وہ خود بخود نمودار ہو جائے گی، خود بخود وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، دنیا والوں سنو، اللہ رب العزت اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثال کو بیان فرماتا ہے۔ یعنی جو باطل ہوتا ہے نا، جو غلط ہوتا ہے،
وہ وقتی طور پر ابھر سکتا ہے، وہ وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے، ایسا آپ کو لگ سکتا ہے کہ شاید یہی غالب ہے، یہی جیت ہے اس کی، لیکن نہیں، بس یہ وقت کا فرق ہے۔ آج یہ غالب ہے، ایک ہوا چلے گی، ساری کی ساری چیزیں خود بخود فنا ہو جائیں گی، باطل کا غلبہ، باطل کی طاقت، باطل کی قوت خود بخود فنا ہو جانی ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی اس مثال نے بتا دیا، باطل اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر ابھر تو سکتی ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے لیے فنا ہے۔ اللہ رب العزت میں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں تسلی بھی عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔